السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نماز سے متعلق ایک مسئلہ ڈسکس کریں گے۔ مسئلہ ہمارے بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ امام صاحب مقتدی اور مسبوق کے اتحیات سے پہلے اٹھ جائے یا سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ آئیے ہم جانتے ہیں۔ پہلے میں یہ سمجھنا ہوگا کہ فرض، واجب، سنت اور نفل، ان تمام نمازوں کے دونوں قعدوں میں، یعنی کہ پہلے قعدے میں اور اخیر قعدے میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ جس طرح یہ واجب ہے اسی طرح نماز میں امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی جانب۔ مسئلے کی صورتحال یہ بنتی ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور اس میں ایک مقتدی ایسا ہے کہ امام صاحب 3 یا 4 رکعت والی فرض نماز پڑھا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور نماز میں امام صاحب پہلے قعدے میں ہیں۔ پہلے قعدے میں امام صاحب اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں جس وقت اس مقتدی کا تشہد ہی ختم نہیں ہوا تھا، یعنی کہ مقتدی کے تشہد یعنی اتحیات کے ختم ہونے سے پہلے امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں مقتدی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پہلے اتحیات کو مکمل کرے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ تو پہلے قعدے کی صورت بنتی ہے۔ اسی طرح اگر امام صاحب فرض نماز 3 یا 4 رکعت والی پڑھا رہے ہیں اور اس نماز میں اخیر قعدے میں ایک مقتدی ایسا ہے کہ امام صاحب اخیر قعدے میں سلام پھیر رہے ہیں، اور جب امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں تو اس مقتدی کا اس وقت تک اتحیات مکمل ہی نہیں ہوا، وہ اتحیات ہی نہیں پڑھا، تو اس مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پہلے اتحیات کو مکمل کرے، اس کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیرے، یا پھر اگر امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں تو اس کے بعد سلام پھیرے۔ یہ حکم بنتا ہے۔ یہ حکم فقہاء کرام نے اس لیے فرمایا ہے کیونکہ نمازوں کے ہر قعدے میں، یعنی کہ دونوں قعدوں میں، پہلے قعدے میں اور دوسرے قعدے میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اسی طرح نماز میں امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے۔ اب جب یہ دونوں واجب ہو گئے، اگر ہم ان میں سے ایک واجب کو یعنی کہ تشہد کو چھوڑ دیں گے، پہلے قعدے میں امام کی اتباع میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اتحیات پڑھے بغیر، اور اخیر قعدے میں اتحیات پڑھے بغیر اگر ہم امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے تو ایک واجب چھوٹ جائے گا۔ اگر ایک واجب چھوٹ جائے گا تو یہ مکروہ تحریمی کا سبب ہوگا۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ کہ آپ کی نماز تو ادا ہو جائے گی، اگر آپ نے اتحیات ان دونوں قعدوں میں نہیں پڑھا اور امام کی اتباع کر لی کہ تیسری رکعت میں آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اتحیات پڑھے بغیر، یا پھر آپ امام کے ساتھ سلام پھیر دے، آخر قعدے میں سلام پھیر دے اتحیات کے بغیر، آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ تحریمی ہوگا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ آپ کی نماز قبول ہوگی، ثواب میں کمی آئے گی۔ یہ تھا مقتدی حضرات کا مسئلہ۔ اب ہم مسبوق حضرات کا مسئلہ جانتے ہیں کہ امام صاحب 3 یا 4 رکعت والی فرض نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی مسبوق آ کر امام صاحب کی نماز میں شامل ہو گیا، شامل ہوا ہے پہلے قعدے میں۔ اب جب پہلے قعدے میں سے امام صاحب کھڑے ہی ہونے والے تھے، وہ آ کر مسبوق پہلے قعدے میں بیٹھ جائے اور اپنا اتحیات مکمل نہ کرے اور امام کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پہلے اتحیات کو مکمل کرے، اس کے بعد امام کے ساتھ یعنی کہ تیسری رکعت میں وہ کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح مسبوق اگر قعدے اخیرہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھا رہے ہیں 3 یا 4 رکعت والی، قعدے اخیرہ میں آ کر نماز میں شامل ہو، امام صاحب کے سلام پھیرنے سے تھوڑی دیر پہلے، اور مسبوق آ کر چوتھی قعدے اخیرہ میں شامل ہو گیا، شامل ہونے کے بعد میں وہ اتحیات پڑھ ہی رہا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو مسبوق کے لیے یہ حکم ہے
کہ وہ پہلے اتحیات کو مکمل کرے، اس کے بعد اپنی نماز کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ اتحیات کو مکمل کرے بغیر وہ نماز کے لیے، اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو۔ مقتدی کا مسئلہ الگ بنتا ہے، مسبوق کا مسئلہ الگ بنتا ہے، کیونکہ مقتدی کی نماز تو امام کے ساتھ ختم ہو جائے گی، فرض نماز امام صاحب کی نماز کے ساتھ مقتدی کی ختم ہو جائے گی، اور مسبوق کی جو نماز ہے اسے تو نماز اپنی مکمل کرنی ہوتی ہے، اس لیے دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ بہرحال ہم یہ جان لیں کہ پہلے قاعدے میں اور دوسرے قاعدے میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اسی طرح امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے نماز میں۔ جب ہم دونوں واجبات پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اتحیات کو مکمل کریں گے، اس کے بعد امام صاحب کی اتباع کریں گے، آگے نماز کو بڑھائیں گے۔ یہی فقہاء کرام نے مسئلہ بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔